آج ہم بات کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ اسماء حسنہ جو مختلف انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کو تقسیم کیے گئے اور ان کے ورد اور ذکر پر ان کی جو ہے نبوت کے مراتب جو ہے وہ طے ہوئے۔ ان میں سے آج جو 20ویں نمبر پر گفتگو کریں گے اور یہ اسم رحیمی نمبر 20 ہے، اور یہ حضرت حسام علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف منسوب ہے کہ حضرت حسام علیہ الصلوۃ والسلام بنی اسرائیل کے پیغمبر گزرے ہیں، جو قدر پیغمبر ہیں، ان کو یہ جو ہے وہ ذکر دیا گیا تھا جس سے ان کے مراتب نبوت کی تکمیل ہوئی۔ اور یہ عجیب و غریب نام میں اس کے 80,000 ملائکہ جو ہے موکلین ہیں، 80,000۔ 40,000 تو صرف وہ ہے جو عشق الہی پیدا کرنے پر مامور ہوتے ہیں، اللہ کا عشق پیدا کرنا، یا یہ کہ کسی جائز معشوق کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے اس پر ورد کرنا۔ 40,000 تو صرف اسی پر متعین ہے، اور باقی 40,000 دیگر جو ہے امور باطنی اور جو ہے وہ خصائل باطنی کی ترقی پر جو کام کرتے ہیں۔ یہ وہ عجیب و غریب نام ہے۔ تو حضرت حسام علیہ الصلوۃ والسلام کو جب یہ نام دیا گیا تو سب ملائکہ جو ان کی طرف متوجہ ہو گئے اور معجزات کی انہوں نے تکمیل کی، اور مراتب نبوت ان کے جو ہے بلند ہوتے چلے گئے۔ یہ وہ نام ہے، اور یہ اپنے مزاج کے اعتبار سے جمالی ہے، اس کی کیفیت جو ہے اس کی جمالی ہے، اور اس کا نصاب 1,24,000 ہے۔ اگر مختلف موقع پہ تھوڑا تھوڑا پڑھتا ہو بندہ اگر 1,24,000 پورا کر لے تو گویا کہ اس نام کا عامل بن جاتا ہے۔ جب عامل بن گیا تو پھر اس کی تاثیر بڑھ جاتی ہے، منافع بڑھنے لگتے ہیں۔ اور یہ نام یہ ہے کہ یا رحیم کلی صریخین و مکروبن و غیاسہ و معاذہ یا رحیم، یعنی اے رحم کرنے والے ہر فریاد کرنے والے پر اور ہر غمزدہ پر، تو ہی ان کی جائے فریاد ہے اور تو ہی ان کی جائے پناہ ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ نام ہے، تو بڑے اس کے جو فوائد و تاثیرات ہیں۔ سب سے بڑی تاثیر تو یہ کہ اللہ کی محبت پیدا کرنے کے لیے زبردست تاثیر، صرف ایک ہفتے کی محنت آپ کو حب الہی حاصل ہو جائے گا۔ جیسے دنیا کی چیزوں سے انسان کو ایک خاص تعلق و محبت ہوتی ہے، ظاہر ہے کہ انسان یہ محسوس کرتا ہے کہ اللہ سے اس درجے کی اس طرح کی محبت محسوس نہیں کرتا۔ اگر یہ چاہتا ہے کہ ایسی چاشنی محبت کی، اللہ کی محبت کی دل کو محسوس ہونے لگے، اور جیسے جو ہے اولیاء کاملین اللہ کی محبت میں جو سرشار رہتے ہیں وہ کیفیت حاصل ہو جائے، تو صرف ایک ہفتے کا ورد ہے۔ لیکن اس کو شروع کرنا عروج ماہ میں۔ عروج ماہ کا مطلب یہ ہے کہ چاند کا مہینہ شروع ہوا، جیسے یہ رمضان ابھی شروع ہوا ہے، تو عروج ماہ میں جو پہلا جو پیر آئے منڈے، پہلے منڈے میں طلوع شمس کے وقت میں ورد کرنے بیٹھ جائے، 7,000 ٹائم جو ہے اس کا ورد کرے۔ یا اگر پہلے منڈے بھی نہیں کر سکا تو پہلا جو تھرسڈے آئے گا، یہ ابھی جو آنے والا ہے، تو منڈے بھی آنے والا ہے، آگے تھرسڈے آئے گا، تو تھرسڈے کو یہ طلوع شمس کے بعد اس کا ورد شروع کرے اور 7,000 اس کا ورد کرے۔ اس کے بعد اسی طرح روزانہ کرتا ہے، 7 دن تک کرے، بس 7 دن میں جو ہے یہ حب الہی اس کو نصیب ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اور رمضان کا مہینہ ہے اور منڈے آ ہی رہا ہے، اور آگے تھرسڈے بھی آ رہا ہے، منڈے کو بھی آپشن سٹارٹ کرنے کا، اور جو ہے وہ تھرسڈے کو بھی آپشن ہے۔ تو یہ بڑا اچھا موقع، رمضان میں سوائے خدا کے ذکر کو اور کام کیا ہے، تو یہ ایک نفع۔ دوسرا نفع یہ کہ اگر کسی جائز محبوب کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہے، وہ آپ کے عشق میں سرشار ہو جائے، آپ سے روٹھا ہوا آتا نہیں ہے، تو اس کے لیے زبردست تاثیر۔ اس کا طریقہ ہے کہ ایک کاغذ کے اوپر، سادہ کاغذ جس پہ لکیر نہ ہو، سادے کاغذ پہ مشک اور زعفران کی روشنائی کے ساتھ لکھے، مشک لے، زعفران لے، اس کو مکس کر لے، تھوڑا سا زردے کا رنگ ڈال لے تو روشنائی بن گئی۔ لکڑی کے قلم سے وہ سادے کاغذ پہ یہ نام لکھے، یا رحیم کلی صریخ و مکروبین و غیاسہ و معاذہ یا رحیم، یہ لکھ لے۔ لکھ کے تو اس کو بہتا ہوا پانی کوئی ہو، ندی ہو یا نہر ہو، وہاں چلا جائے اور اس کے اندر اس کاغذ کو ڈال دے، تو اسی کنارے پہ بیٹھ کے جو ہے وہ اس کا 1,000 مرتبہ کا ورد کرے۔ کہا کہ بس اس کا جو محبوب ہے، روٹھا ہوا معشوق، سر پر دوڑتا ہوا آئے گا۔ زبردست تاثیر۔ اور اگر روزے کی حالت میں اس وقت ہو تو دی بیسٹ، بہت زبردست۔ اور آج کا رمضان میں تو روزہ آلریڈی ہے، تو روزے کی حالت ہو تو بیسٹ ہے۔ جس جگہ پہ ذکر کرے وہاں خوشبو، بخور، اگربتیاں، ذرا خوشبو کا ماحول پیدا کرے اور وہاں پہ بیٹھ جائے اور پھینکے اور اس کا ورد شروع کر دے۔ زبردست، ایک ہی مرتبہ کرنا کافی ہوگا، انشاءاللہ کام ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ ایک تاثیر۔ اور ایک تاثیر یہ کہ اگر یہ چاہتا ہے کہ ایمان پر موت آئے،
قبر و حشر کے اندر مسائل پیش نہ آئیں، منکر نکیر کے سوال میں کامیابی ہو، خاص سکرات کی جب کیفیت ہو قبض روح کی، اس وقت جو ہے وہ آسانی سے روح نکل جائے، یہ سارے منافع اگر چاہتا ہے تو اس کا جو ہے ورد کرے، روزانہ جو اس کا 100 جو ہے وہ 25 مرتبہ اس کا ورد کرے، تو بس وہ انشاءاللہ ایسی زبردست تاثیر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایمان پر موت دیں گے اور اطمینان سے اس کی جو روح نکل جائے گی، یہ تاثیر۔ اور ایک تاثیر بڑی زبردست ہے کہ دماغی کسی قسم کا بھی مرض، دماغی مریض، مینٹل پرابلم، خاص طور پہ آج کل آٹزم ہو جاتا ہے، دوسرے مسائل ہو جاتے ہیں نفسیاتی، اس کے لیے بڑی تاثیر ہے۔ ایک دار چینی کی لکڑی لے کے اس کے اوپر اس کو لکھنا ہے، مشک و زعفران کی سیب بنا کے اس کے اوپر اس نام کو لکھیں، یا رحیم کل سریخ و مقربن و غیاس و معاذ و یا رحیم، بس یہ لکھ کے پانی کے اندر اس کو گھسے، پانی کے اندر اس کے گھس کے وہ جو پانی ہے وہ پانی اس مریض کو پلا دیں، انشاءاللہ کہتے ہیں کہ 2-4 دفعہ پلانا کافی ہوگا، اس کا دماغی مرض ٹھیک ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لیکن ویسے 11 دن کی ترتیب رکھے، 11 دن اس کو پانی پلائے اور دیکھے کہ اس کے اندر رزلٹ میں بہتری آ رہی ہے تو مزید بڑھاتا جائے، تو 33 ڈیز تک کر لے تو کسی بھی قسم کا دماغی مرض نہیں رہے گا۔ اور آج آپ نے ڈومینشیا بھی دماغی مرض میں شامل ہے اور یہ آٹزم ہے، تو زبردست تاثیر ہے اس میں، یہ اس کرے۔ اور ایک تاثیر اس کے اندر یہ ہے کہ یہ تسخیر خلائق چاہتا ہے، مخلوق مسخر ہو جائے اور پھر مشکلات، آفات اور مسائل سب حل ہو جائیں، تو زبردست تاثیر ہے۔ صرف 105 مرتبہ ورد کرنا ہے، 105 مرتبہ صبح کی نماز کے بعد، یعنی فجر کے بعد 105 مرتبہ ورد کرنا ہے، اول آخر جو ہے 11 مرتبہ درود شریف یہ پڑھ کے دعا کرے، اور یہ تقریباً جو ہے 41 ڈیز کی نیت سے شروع کر لے، تو بس یہ زبردست تاثیر ہے، یہ اس کو تاثیر خلائق حاصل ہو، یعنی مخلوق اس کی جو مطیع ہو، فرما بردار ہو، اس کی بات کو ٹالے گا کوئی نہیں ہے، اور پھر یہ کہ وہ اس کی جو آفتیں ہیں، مشکلیں، رکاوٹیں زندگی سب ختم ہو جائیں گی۔ اور اگر اسپیسیفک کسی خاص بندے کو مطیع کرنا چاہتا ہے، یہ میرا تابع دار ہو جائے، تو اس کی نیت سے اگر پڑھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو تابع دار کر دیں گے۔ سبحان اللہ، یہ اس میں تاثیر ہے۔ حضرت آپ نے فرمایا درود شریف، یہ سورہ فاتحہ نہیں اس میں؟ نہیں سوری، نہیں، سورہ فاتحہ، صحیح، آپ نے صحیح سمجھا، سورہ فاتحہ اول آخر، ایک دفعہ سورہ فاتحہ بسم اللہ ملا کے وہ اس کو کرنی ہے، یہ اس کے اندر تاثیر ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور بڑی زبردست تاثیر اس کے اندر ہے کہ اگر وہ چاہتا ہے کہ رجال غیب اور جو ارواح پاکیزہ جتنی عالم میں ملائکہ جو موکلین ہیں، یہ سب آپ کی طرف متوجہ ہوں اور آپ کے مددگار بنے، تو زبردست اس میں تاثیر ہے۔ صرف ایک چلا کرنا ہے، 41 ڈیز ہی کرنا ہے، اور روزانہ 70,000 مرتبہ پڑھنا، اور 7,000 مرتبہ پڑھنا ہے، 7,000 مرتبہ پڑھیں، اور یہ ایک چلا پورا کر لیں، بلکہ اس چلے سے پہلے ہی محسوس ہونے لگے گا کہ غیب سے اس کے ساتھ مدد ہوتی ہے، غیب کی جو ہے کہ نظام اس کے ساتھ چل پڑے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نصرت اس کے ساتھ چل رہی ہے، یہ اس کی کیفیت ہو جاتی ہے، اس کا ایک نفع۔ اور دوسرا ایک نفع تو ایسا ہے، سمجھو کہ ملٹی وائٹامن ہے، یہ اگر کرتا رہے تو کون سا مادی یا مانوی نفع ہے جو آپ کو حاصل نہیں ہوگا، ایسی زبردست تاثیر۔ اور وہ کیا ہے، 360 دفعہ روزانہ کسی بھی ٹائم پڑھنے کی ترتیب بنا لے، اور اول آخر جو ہوئی میں نے جیسے بتایا کہ سورہ فاتحہ ایک دفعہ، لیکن ہر 100 سے پہلے اور بعد درود شریف پڑھنے ایک دفعہ، درود ابراہیمی پڑھے۔ اب یہ 360 ہے، اسٹارٹ کیا، فاتحہ پڑھی، درود شریف پڑھا، اب شروع کر دے، پھر جیسے 100 پورا ہوا پھر درود شریف پڑھ لے، پھر اگلا 100 شروع کر دے، پھر یہ تو ہر سینکڑے کے بعد جو ہے درود شریف اس نے پڑھنا ہے، ایک بار درود ابراہیمی یہ پڑھنا ہے، اور یہ 360 دفعہ کی ترتیب پوری کر لے۔ کون سا نفع ہے مادی مانفی جو نہیں ملے گا؟ اگر قیدی ہے رہا ہو جائے گا، قرض دار ہے قرض ادا ہو جائے گا، بیمار ہے شفا یاب ہو جائے گا، کوئی ضرورت مند ہے ضرورت پوری ہو جائے گی، یعنی گویا کہ روحانی اخلاق بھی اگر ایسے، کوئی غصے والا ہے، مغلوب الغضب ہے، اس کو وہ صاحب حلم بن جائے گا، حلیم بردبار ہو جائے گا۔ یہ میں نے کہ بخیل ہے، بخل ہے، وہ بخیل سخی بن جائے گا، یعنی مانوی جو اخلاق ہے وہ بھی نصیب ہو جاتے۔ تو جس نیت سے ہی پڑھے گا وہ اللہ تبارک اس کو عطا کر دے گا۔ اور اگر ساری نیتیں کر لیں کہ مادی منافع جتنے مجھے ملے، اور مادی منافع کیا کیا نہیں، انسان کو دکان نہیں چلتی، دکان چلنے لگ جائے، دکان چلنے لگے گی۔ اگر یہ میں نے یہاں پہ لکھا اگر ننگا کپڑے نہیں ہیں، کپڑے مہیا ہو جائیں گے، بھوکا ہے تو اللہ اس کو سیراب کر دیں گے۔
تو عجیب و غریب اس کے منافع ہیں. 300,000 دفعہ کی پابندی کریں، اور واقعی تجربہ کرنے والوں نے تجربے کیے ہیں اور انہوں نے تماشا دیکھا ہے. اور یہ مزے کی بات لکھا ہے محققین اہل دل نے، یہ بیان کرنے کی چیز ہی نہیں ہے. عامل جب کرنا شروع کر دے گا نا تو خود ہی دیکھے گا یار یہ کیا ہوا، نظام غیب میرے ساتھ ہو گئے اور میری ساری ضرورتی مادی مانوی پوری ہو رہی، میرے اخلاق حسنہ ہوتے چلے جا رہے ہیں آٹومیٹکلی، جو گندے اور دنی اخلاق ختم ہو رہے ہیں، شخصیت کے اندر نکھار آ رہا ہے اور ضرورتیں میری ساری دنیا کی پوری ہو رہی ہیں. ایسا ملٹی وائٹامن ہے، اس کو پلے 360 دفعہ پلے باندھ لیں. دنیا کا کون سا نفع ہے، آخرت کا کون سا نفع ہے جو نصیب نہیں ہوتا. کیونکہ میں نے جیسے بتایا اس نام کے ملائکہ موکلین 80,000 ہیں، اور ایسی محبوبیت اللہ اس کو عطا کر دیں گے کہ ہر آدمی اس کے پاس بیٹھ کے تسکین محسوس کرے گا. تو یہ ہے. تو منافع کی لسٹ اتنی لمبی ہے لیکن لوگ خود ہی اندازہ لگا رہے کیا کیا نفع جو نہیں سے مل سکتا، جو نیت کریں گے اللہ تعالیٰ عطا کریں گے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. da da da